السلام علیکم. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا جو ہمارے دوست جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں کوٹلی سے, یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی سے. یہ نام جو ہے میں نے صحیح کہا ہے, تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ اتنی دور سے آئے ہیں. اور پھر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے راولپنڈی آرٹس کاؤنسل سے جو پارٹیسپینٹس ہیں, اور وہ پارٹیسپینٹس جنہوں نے بڑی زبردست پینٹنگز ہمیں سینڈ کی ہیں, اور جن کی ابھی ہمارا پینل آف ججز جو ہے وہ جج کر رہا ہے, اور جو شاید ہمیں یہاں پہ جوائن نہیں کر پا رہے, لیکن یہ کہ ان کا پیشن اور جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں جو انہوں نے سینڈ کی ہیں, امیزنگ اسٹف ہے. میں تھوڑا سا کچھ سیریس ایک دو چیزوں پہ آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم تھوڑا سا سیشن کو ہم تھوڑا سا وہ رکھیں, انٹریکٹیو رکھیں, اور تھوڑی سی جو ہماری بات یہاں پہ ہو جائے اس کے بعد ہم کچھ کویسچن آنسر اور کچھ چیزیں جو ہیں اس میں انگیج بھی رکھیں. فرینکلی جو ٹائم ہے اس وقت وہ اس طرح کا ہے کہ بھوک بھی لگ رہی ہے اور کھانا بھی لگا ہوا ہے, لیکن یہ کہ ہم جو ہیں اپنی جو چیزیں ہیں پہلے وہ پوری کر لیں. ایک دو جو سیریس ایک دو کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ ابھی ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہوئی میرے ساتھ یہاں پہ, کہ آپ بھی سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم سب جو ہیں, یہ میں سوچتا تھا کہ ایک وقت تھا کہ کشمیر جو ہے بڑا بورنگ سا ٹاپک تھا. 5 فروری آپ آ کے وہی باتیں اور ساری وہی تصویریں اور بڑی بورنگ سی باتیں ہوتی تھیں, اور میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑا سا چینج آیا ہے. لیکن میں نے کہا کہ یہ جو میں اپنے آپ میں خود سوچ رہا ہوں, لیکن ابھی ایک ہمارے کالیگ ہیں ٹی وی چینل کے, انہوں نے جو ہے وہ انٹرویو لیتے ہوئے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہ ایک تاثر ہے کہ پاکستان جو کشمیر کے حوالے سے ہماری جو ایڈووکیسی ہے انٹرنیشنل وہ بہت کمزور ہے, تو ہم کوئی زیادہ اس پہ کام نہیں ہو رہا, آپ مطمئن ہیں اس چیز سے؟ اور اچھا, ان کے جو سوال پوچھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ جو ہمارے میڈیا کا ہے. میں خود میڈیا سے ہوں آبویسلی, بلکہ ہمارے ساتھ تو یہاں پہ جو ہیں ایک ایسی آرگنائزیشن کی ہیڈ بھی ہمارے ساتھ جو جوائن کر رہی ہیں جو ایکچولی میجر کرتی ہیں اور ایوارڈ دیتی ہیں میڈیا کو اس حوالے سے کہ وہ کتنا وہ اچھا کر رہے ہیں کام یا نہیں کر رہے. پرویش چودھری, یعنی تھینک یو فار جوائننگ اس. آگاہی فاؤنڈیشن کی پریزیڈنٹ ہیں, فاؤنڈر ہیں, تو اور ان کے ساتھ عامر جہانگیر صاحب بھی ہیں. تو اب یہ بات میڈیا میں ہوتی رہتی ہے کہ ایک سٹائل ہے, آپ کو پتہ ہے میڈیا کا, کہ وہ نیگیٹو. تو جو سوال مجھ سے پوچھا گیا وہ یہ نیگیٹو ہی تھا کہ آپ مطمئن ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کیونکہ کشمیر پہ تو کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا, اور اس طرح کی بات تھی. اور میں نے ان کو شارٹ میں اس ٹی وی چینل کو, میرے خیال میں دنیا نیوز کے تھے یا روز ٹی وی کے تھے, میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بات حیران ہوں گے سن کے کہ آج سے 3 سال پہلے تو آپ یہ بات کر سکتے تھے, لیکن اس وقت جو ہے میرے خیال میں ایکسپیکٹ 3 سال پہلے میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ آج ہم اتنے ایکسائٹڈ ہوں گے کہ واقعی ہمیں پاکستان کے اندر لگتا نہیں ہے. کیونکہ سوالات جس طرح کے آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے انٹرنیشنل ایڈوکیسی, میں نے اس سے کہا آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل, اور کیا کوئی پاکستانی ٹی وی چینل انٹرنیشنلی کور کر رہا ہے کشمیر پہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ کوئی نہیں کر رہا, کیونکہ ہم اس میں کوئی میڈیا کا قصور نہیں ہے, کیونکہ میڈیا مصروف ہے, ہمارے اپنے ملک میں اتنے مسائل ہیں. لیکن فیکٹ یہ ہے, فیکٹ آف دا میٹر, فیکٹ یہ ہے کہ اس وقت ان پچھلے 2 سالوں کے اندر, یہ 3 سالوں میں جتنا ہم باہر دیکھ رہے ہیں کشمیر پہ بات اب ہو رہی ہے, برٹش میڈیا کے اندر ہو رہی ہے, امریکن میڈیا ٹی وی نیٹ ورکس جو کبھی بھی امریکہ سے یا چند ان کے جو 5-6 ایشوز تھے انٹرنیشنل ان سے نکلتے نہیں تھے, سی بی ایس اور ABC نیٹ ورک, وہ کشمیر پہ ڈاکیومنٹریز اور رپورٹس بنا رہے ہیں. اس کا مطلب کچھ ہو رہا ہے. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کوئی بہت زبردست پروجیکشن کر رہا ہے؟ اس کا جواب میں نہیں دے سکتا, کیونکہ یہ ایک سوال ہے جو اس پہ پھر میجر کرنا پڑتا ہے کہ یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے یا یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کشمیری جو ہے وہ اتنے ایکٹیو ہو گئے ہیں مقبوضہ کشمیر میں کہ ان کی جو جدوجہد ہے, جو ان کی ایکٹیویٹی ہے, جو وہ کام کر رہے ہیں, تو کیا یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو یہ سوال, یہ اوپن کویسچن ہے, اس کا میں جواب نہیں دے سکتا. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ یہ جب سوال مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ نمبر 1 پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ بات کرتے رہتے کہ کشمیر جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے, بھول گئے ہیں. یہ اٹس ناٹ ٹرو. اتنے سارے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آج آفیشیل چھٹی تھی, آپ لوگ بہت کچھ کر سکتے تھے, اور لیکن آپ میں سے بہت سے لوگ کام چھوڑ کے جو ہے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. میں بہت سے چہرے یہاں پہ دیکھ رہا ہوں جو ہمیشہ کشمیر ایکٹیویزم میں جو ہیں وہ آگے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ والی بات 3 سال پرانی والی بات نہیں ہے. سم تھنگ ہیز چینجڈ.
کوئی چینج آئی ہے. اور ایک جملہ جو میں کبھی ایکسپیکٹ ایز اے میڈیا پرسن میں کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان میں یہ سنوں گا, لیکن اب جو ہے ہم گورنمنٹ لیول پہ, ہم ملٹری لیول کے اوپر, ہماری ڈپلومیسی کے لیول کے اوپر سنا جا رہا ہے, اور وہ اردو اور انگلش میں ہے. اردو میں ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی آزادی کا نامکمل حصہ ہے. کشمیر از دی انفنشڈ ایجنڈا آف پاکستانز پارٹیشن لفظ کا میں اتنا شوقین نہیں ہوں سے کہ دی انفنشڈ ایجنڈا آف پاکستانز انڈیپینڈنس, کہ پاکستان کی آزادی کا نامکمل حصہ ہے یہ کشمیر جو ہے. یہ جملہ اتنا زبردست ہے, اٹس سچ اے گریٹ لائن اینڈ سچ اے فیسنیٹنگ لائن ہے یہ. امبیسڈر مسعود خان صاحب آگے ہیں, ڈی جی اسلام آباد انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز. السلام علیکم مسعود خان صاحب, اٹس گڈ ٹو سی یو. تو یہ ایک چیز جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ 3 سال پہلے اور 3 سال بعد ہم بھول جاتے ہیں یہ چیز, کیونکہ ہم مصروف ہیں اپنے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر, ہم مصروف ہیں یہاں پہ. جو صحافی نے مجھ سے پوچھا بھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے, یہ بہت ایزی ہے کہ ہمارے ذہنوں میں بھی آ جائے, لیکن میں ایک چیز آپ تک کنوے کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ بھی کنوے کریں آگے, کہ کشمیر پہ بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. اور الطاف حسین وانی صاحب جو ہیں APHC سے, مسعود خان صاحب جو ہیں جو ہمارے نامور ڈپلومیٹ رہ چکے ہیں انٹرنیشنل سسٹم میں, UN سسٹم کے اندر, وہ اس پہ مزید اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں. لیکن ایز ایک ادنا کارکن اینڈ ایکٹیوسٹ فار کشمیر, ایز اے پاکستانی ایکٹیوسٹ فار کشمیر, میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں. میں شاید اپنی حکومت سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں, ایز اے پاکستانی سٹیزن میرے بھی ویوز ہیں, میں بھی اپنی حکومت کو کرٹیسائز کر سکتا ہوں, لیکن کشمیر کے اوپر میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں. پرفیکٹ نہیں ہے سچویشن, جتنا ہم پاکستان کر سکتا ہے پتہ نہیں کر رہا ہے نہیں کر رہا, یہ ڈیبیٹ ہے, اس پہ ہم جو ہے اگلے 3 گھنٹے بات کر سکتے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ اس وقت ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر, ہماری جو دوسرے جو ہمارا اسٹریٹجک کمیونٹی ہے, جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں, میڈیا کے اندر جس طرح سے کشمیر پہ کام شروع ہو گیا ہے, وہ کم از کم میں 3-4 سال پہلے ہم اس طرح نہیں تھے. انٹینشنز تھیں, ارادے تھے, نیت اچھی تھی, لیکن وہ کام اس طرح سے نہیں تھا جس طرح اب ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے, یہ کلیئر ہو جانی چاہیے کہ کچھ ہو رہا ہے. نمبر 2 جو ہے, جو بہت زبردست ڈیولپمنٹ ہے, ایک ڈیولپمنٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بہت بڑا ٹرانزیشن ہو رہا ہے ہمارے خطے کے اندر اور پاکستان کے اندر. ایک ٹرانزیشن یہ ہو رہا ہے کہ ایک نئی جنریشن ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, وہ تحریک آزادی تقریباً سما تو نہیں رہی اسے, لیکن اسے چلانے میں کافی حد تک وہ بہت آگے آ چکی ہے. ایک نیو جنریشن, وہی نیو جنریشن پاکستان کے اندر پالیٹکس میں آ رہی ہے. اس میں سے بہت سے آپ ہیں, آپ کی جنریشن جو ہے وہ آ رہی ہے پالیٹکس کے اندر. یہ جنریشن جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر بھی آ رہی ہے. یہ جنریشن جو ہے بڑی زبردست ڈائنامک جنریشن ہے, اور اس جنریشن نے آگے اس تحریک آزادی کو چلانا ہے. جو ہمارے بڑے ہیں, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں, مسعود خان صاحب, الطاف وانی صاحب, APHC اور باقی تمام لوگ جو ایکٹیو ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے ٹویٹر پہ, ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر, ہمیں فرینکلی پتہ نہیں, مجھے اب لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں وہاں سے, مجھ سے کہتے ہیں یہ آپ لوگ کیوں نہیں فلس میں جو عام فکشن ہوتا ہے, فکشن ناول, اور اس ناول میں مجھے اچانک میری نظر پڑی کہ چھوٹی چھوٹی کوئی لوگ نہیں جانتے, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک ہماری کشمیر کے جو تحریک آزادی ہے اسی پہ جو ہے, جب وہ سٹریم بنے گی, جب وہ ایک لہر بنے گی, اور یہی لوگ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں یہ بھی دیکھیں گے